الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، اللہ کی رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرتوں والا، دعاؤں کی قبولیت والا، جنت کے دروازوں کو کھولنے والا، جہنم کے دروازوں کو بند کرنے والا مہینہ آ گیا ہے، رمضان المبارک۔ اس مہینے کے اندر ایک تو نیت کا استحضار ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، دوسری بات روزے سے مقصود کیا ہے، اس مقصد کا استحضار ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور رمضان کے اندر نیت کیا ہونی چاہیے؟ رمضان کے اندر نیت ہونی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت، اور جو روزے رکھ رہے ہیں اس پر اجر و ثواب کی نیت، یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے میرے اس روزے رکھنے سے، میرے اس نیک اعمال میں لگنے سے، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ نیت کرنا ضروری ہے۔ حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے، اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے۔ اور ایک روایت کے اندر آیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه، رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ تو اس لیے نیت
نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور مقصد کیا ہے روزے کا؟ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل ہو جائے. قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. بھئی یا ایھا الذین آمنوا، ایک عالم فرمانے لگے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا معنی میں یوں کرتا ہوں کہ اے اللہ کے عاشقوں اور اے اللہ سے محبت رکھنے والوں. کیونکہ جب کسی سے، ہمارے ہاں یہ اصول ہے، جب کسی سے محبت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے. جب کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو پھر یہ تفسیر القرآن بالقرآن ہوئی. تو قرآن مجید سے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے عاشقوں، اے اللہ کے محبت رکھنے والوں، کتب علیکم الصیام، روزوں کو تم پر فرض کر دیا گیا ہے. دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا، یہ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، 17ویں گریڈ کے جو آفیسر ہوتے ہیں، جو بھرتی ہوتے ہیں فوج میں یا کسی شعبے میں، اب بھرتی کرنے کے بعد ان کی بڑی سخت ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. بہت سخت ان کو تیار کیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے افسر بننا ہے، تم نے آگے بڑے بڑے عہدوں کو سنبھالنا ہے، تو پھر تمہیں کیسا ہونا چاہیے، تمہارے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کس طرح تم نے رہنا ہے. تو چونکہ اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے، اللہ نے ہمیں جنت دینی ہے، قرآن کے اندر آیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی برابر ہے، اور جنت کا ایک ٹکڑا، جنت کا ایک اتنا سا ٹکڑا بھی ساری کائنات کی مال و دولت مل کر اس ٹکڑے کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. اب چونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، اللہ نے ہمیں نوازنا ہے، تو اس کے لیے یہ ہماری ٹریننگ ہے. ہماری اس بات کی ٹریننگ یہ کی جاتی ہے بھائی روزے رکھو، احکامات پر عمل کرو، تمہیں دنیا آخرت میں بھیجے. تو چونکہ جیسے دنیا کے اندر لوگوں کو بڑے عہدوں پر ان کی سخت ٹریننگ کی جاتی ہے، تو ہماری بھی یہ روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں، یہ ایمان والوں کی ٹریننگ ہے. کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کو جنت میں بھیجنا ہے. مسلمان کے لیے اللہ نے دوزخ نہیں بنائی، مسلمان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اعدت للمتقین، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کو ایمان والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے. تو چونکہ جنت تو ملنی ہی ایمان والوں کو ہے، تو اس کے لیے ٹریننگ یہ ہے کہ بھائی یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، ان روزوں کو رکھو. اور پھر جہنم یہ ایمان والے کے لیے نہیں ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس دوزخ کی آگ سے بچو جس کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے. کسی مسلمان اور کلمہ پڑھنے والے کے لیے اللہ نے جہنم کو نہیں بنایا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دوزخ کو کافروں کے لیے بنایا گیا ہے اور جنت کو ایمان والوں کے لیے بنایا گیا ہے. اب اس کی ٹریننگ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ کے عاشقوں، اے اللہ سے محبت رکھنے والوں، کتب علیکم الصیام، کہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم سمجھو کہ ہمارے اوپر بڑا بوجھ آ رہا ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر کیے گئے تھے. یہ نہ سمجھو کہ روزے آ گئے ہیں بڑا بوجھ آ گیا ہے، نہیں، بلکہ یہ تو تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کوئی لوہے کے تھوڑے ہی بنے ہوئے تھے پہلی امتیں، وہ بھی انسان تھے، تو ان پر بھی فرض کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر بھی فرض کر دیے گئے ہیں. تم بھی روزوں کو رکھو لعلکم تتقون،
فائدہ کیا ہوگا؟ مقصد کیا ہے کہ متقی بن جاؤ، تقوی بن جاؤ۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی رمضان کے 30 دن کے اندر تقوی کیسے حاصل ہو جاتا ہے، 30 دن کے اندر میں متقی کیسے بن جاؤں؟ بڑے سے بڑا گناہگار، بڑے سے بڑا گناہگار شرابی کبابی جب وہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر وہ روزے کو توڑتا نہیں۔ یہی تو تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا۔ بھائی حلال چیزوں کو اللہ منع کر دیتے ہیں، کھانا حلال ہے رمضان کے اندر نہیں کھا سکتے، پینا حلال ہے رمضان کے اندر اللہ نے حرام کر دیا، اپنی بیوی کے پاس، حلال بیوی کے پاس جانا یہ حلال ہے لیکن رمضان کے اندر اللہ نے حلال بیوی کے پاس جانے سے منع کر دیا، حرام کر دیا۔ اب کوئی بڑے سے بڑا گنہگار بھی رمضان کے اندر کھاتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر روزہ رکھتے ہوئے وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، چاہے کیسا بھی گنہگار نہ ہو۔ تو بھائی یہی تو تقویٰ ہے۔ تو یہ ایک بندے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، بندے کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی جیسے رمضان کے اندر جو اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے اس روزے کو رکھتے ہوئے میں گناہوں سے بچا ہوں، میں نے کھایا نہیں ہے، میں نے پیا نہیں ہے، میں نے حرام کام نہیں کیا، تو ایسے ہی رمضان کے بعد بھی میں اپنی زندگی کو تقوی والی بناؤں، اس وجہ سے گناہ چھوڑ دوں کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے۔ جیسے روزہ اس وجہ سے رمضان کے اندر کیوں نہیں کھاتے؟ بھائی رمضان کے اندر ہم روزہ رکھ کے کیوں نہیں کھاتے، پیتے کیوں نہیں ہیں، اور اپنی بیوی کے پاس کیوں نہیں جا سکتے رمضان کے اندر؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو یہی بات آدمی کو آہستہ آہستہ متقی بنا دے گی رمضان کے اندر، جیسے اس وجہ سے حرام سے بچا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو رمضان کے بعد بھی اپنی ساری زندگی گناہوں سے اس وجہ سے بچ جائے کہ بھائی اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کیا، اللہ نے اس کی اجازت ہے تو گناہ۔ اور پھر جب آدمی لائن پر چڑھ جاتا ہے، یہ لائن ہے، یہ جنت میں جانے کی ایک لائن ہے، تو جس لائن پر آدمی چڑھ جاتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ لائن پر چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ہم جو ٹرین کی پٹریاں دیکھتے ہیں اور اگر ایک اس کا ٹائر بھی ٹرین کی پٹری سے نیچے آ جائے تو وہ اپنی لائن پر چل سکتی ہے پٹری؟ نہیں چل سکتی۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ یہ لائن پر چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب آدمی لائن پر چڑھ جاتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنی زندگی گناہوں سے بچائے گا تو انشاءاللہ تقویٰ بھی حاصل ہو جائے گا اور جنت میں بھی چلا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ 5 باتیں اس میں فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے عاشقوں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے تھے۔ اور کیا ہوگا روزے رکھنے کی وجہ سے؟ لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے۔ اور پھر سارا سال نہیں ہے، سارا سال نہیں ہے، ایام معدودات، تھوڑے سے گنے چنے دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزے رکھ لو، اللہ تمہیں متقی بنا دے گی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوستو، محترم سامعین، یہ 2 چیزیں رمضان کے اندر ان کا ایک نیت کا استحضار ہونا کہ ہم روزے کیوں رکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو نیت کا استحضار رکھنا یہ ضروری ہے۔ دوسرا جو اس سے مقصود ہے، روزے سے مقصود کیا ہے؟ تقوی کا حاصل ہونا، تقوی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کا خصوصی قرب نازل ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں فرض 70 گنا ہو رہے ہیں، فرض کو اللہ 70 گنا بڑھا رہے ہیں، سنت اور نوافل کو اللہ فضل کا درجہ دے رہے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو قید کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا قرب 2 ہی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب صرف 2 وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔
اللہ کا قرب دو وجہ سے حاصل ہوتا ہے، ایک گناہوں سے بچنے سے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی سے، اس میں رمضان کے اندر کیا ہے، کھانے پینے سے اور جمع کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، پھر اس کے علاوہ بدن کے اعضاء جو ہیں ظاہری اور باطنی گناہ بھی ہیں بھائی، اپنے آپ کو ظاہر کو دیکھنا، بولنا، سننا، اور پھر جھوٹ، غیبت، تکبر، حسد، یہ ظاہری اور باطنی گناہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نیک اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اور پھر یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیں یہ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جوتوں کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے سیزن ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں، سیزن ہوتے ہیں۔ تو کوئی ایسا بندہ کسی نے سنا ہے کہ اپنے سیزن کو دوسرے کاموں میں لگا دے؟ نہیں نہ لگاتے بھئی، اپنے سیزن کو اسی کام میں لگاتے ہیں۔ تو یہ رمضان اللہ نے نیکیوں کا سیزن دیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، تقوی کے حاصل ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ تو علماء نے 6 آداب تحریر کی ہیں روزے کے، لہذا اس کی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کو، اپنے دن رات کو رمضان کے اندر اور عبادات کے اندر لگانے کا اہتمام اور اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو علماء نے 6 آداب تحریر کیے ہیں کہ اگر روزے کو ان 6 آداب کے ساتھ رکھا جائے تو انشاءاللہ یہ روزہ سود مند اور فائدہ مند ہو۔ تو روزے میں سب سے پہلے کیا ہے، آنکھ کی حفاظت۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا۔ آنکھ کی حفاظت کیا ہے کہ آنکھ بے محل جگہ پر نہ پڑے، بالفاظ دیگر ہر اس جگہ سے دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کے دیکھنے سے رکنا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر اس چیز کے دیکھنے سے باز آنا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اس میں غیر محرم کو دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا اور لہو و لعب چیزوں کو دیکھنا، بھئی بڑی بڑی کاریں دیکھ کر متاثر ہو جانا، کوٹھیاں دیکھ کر متاثر ہو جانا، آج کل موبائل ہے، موبائل کے اندر لہو لعب کا مطلب ہے ایسی چیز کو دیکھنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، تو ایسی چیزوں سے دیکھنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تو روزے کے اندر سب سے پہلے کیا ہے کہ آنکھ کی حفاظت ہے۔ دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت، کہ منہ سے جھوٹ نہ بولنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، لہو و لعب اور بیکار گفتگو نہ کرنا۔ ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام لانے کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی سے بچ جائے۔ اب لا یعنی کس کو کہتے ہیں؟ لا یعنی ایسی بات ہوتی ہے جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ تو زبان کی، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، زبان سے جھوٹ نہ بولنا، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرنا، بیکار گفتگو نہ کرنا، بد گوئی نہ کرنا، بد کلامی نہ کرنا، بد اخلاقی سے کسی سے پیش نہ آنا، چغل خوری نہ کرنا، بلکہ حدیث شریف میں لا يدخل الجنت قطات، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا، ان باتوں کا اہتمام کرنا، آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت اور اپنے کان کی حفاظت۔ جن چیزوں کا زبان سے بولنا اور زبان سے گفتگو کرنا، کلام کرنا جائز نہیں ہے، ان چیزوں کا اپنے کان سے سننا بھی جائز نہیں ہے۔ بھئی جو غلط بات، جو جھوٹ، جو غیبت، جو لہو و لعب، جو بیکار بات، بدگوئی، بد کلامی، چغلی، یہ جو باتیں ہم اپنی زبان سے کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح ان تمام باتوں کا ہمارے لیے سننا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے تو نمبر 1 کیا ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت ہو۔ نمبر 2 کیا ہے، اپنی زبان کی حفاظت ہو۔ نمبر 3 کیا ہے، اپنے کان کی حفاظت ہو۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا استعمال صحیح ہو۔ ہاتھ سے وہ چیز پکڑیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، کسی ایسی چیز کے پکڑنے سے روکنا جو حرام ہے، اپنے ہاتھوں سے حرام چیز کو پکڑنے سے روکنا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے۔ روزے کے خراب ہونے کا بھی ہے
اسی طرح اپنے پاؤں سے غلط جگہ کی طرف چل کر جانا، یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنی حفاظت کرنا، اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بچنا، ان کی حفاظت کرنا کہ ہاتھوں کا پکڑنا، ہاتھ پاؤں کا استعمال، پاؤں کا چل کر جانا، یہ کیسے ہو؟ یہ اللہ کی مرضیات کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ اور ایک چیز، روزہ رکھنے کے بعد ایک تو کیا ہے، آنکھوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، کانوں کی حفاظت ہو، اور جسم کے اعضاء کا استعمال یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اور پھر روزہ رکھنے کے بعد اس چیز سے ڈرتے رہنا کہ پتہ نہیں یہ میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز اس کا لحاظ رکھنا کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے، جتنے بھی نیک اعمال کیے ہیں، نیک عبادات کیے ہیں، میں نے رمضان کے اندر جو عبادت کی ہے، اس چیز کا خوف ہونا کہ پتہ نہیں یہ میرا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اس عمل کی وجہ سے، میرا اس عمل کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے یہ میری نماز، یہ میرا روزہ، یہ میرے نیک اعمال، یہ میرے اوپر ہی نہ مار دیے جائیں۔ اس چیز کا خوف ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے اس عمل کے قبول ہونے کی امید رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ فرمائے ان رحمتی وسعت علی غضبی، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، اور میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ لہذا کانوں، آنکھوں کا دیکھنا، اس کی حفاظت کرنا کہ غلط چیز نہ دیکھنا، کانوں سے صحیح سننا، زبان کا استعمال صحیح ہو، جسم کے اعضاء اور پیٹ کے اندر حرام اور مشتبہ چیز سے، پیٹ کے اندر کوئی حرام اور مشتبہ چیز نہ جا سکے، اس چیز سے افطاری نہ کر سکیں، اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ اور ایک چیز، حلال مال سے اتنا زیادہ نہ کھانا کہ پیٹ فل بھر جائے اور طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ حلال مال سے بھی اتنا بڑھ کے سیر ہو کے نہ کھانا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ روزے کا مقصد ہی ہے کہ بھوک ہے، پیاس ہے، قربانی ہے، اللہ کو دکھانا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ تو حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا، اس سے کیا ہوتا ہے، روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات جو میں نے عرض کی کہ عمل کرنے کے بعد اس چیز کا خوف ہو کہیں یہ راندہ بارگاہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں یہ میرے منہ پر ہی نہ مار دیا جائے، اور اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کو دیکھتے ہوئے کیا کرنا، عمل کے قبول ہونے کی امید رکھنا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو دوستو، رمضان کے اندر جو اتنی مبارک گھڑیاں ہیں، یقین کریں اور اس چیز کا استحضار رکھنا کہ اللہ دیکھیں اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ دو صحابہ کا انتقال ہو گیا، ایک صحابی شہید ہو گئے اور ایک صحابی کا 1 سال بعد انتقال ہوا۔ ایک شہید ہو گئے اور دوسرے کا 1 سال بعد انتقال ہو گیا۔ ایک صحابی نے خواب دیکھا کہ جو شہید ہوئے ہیں اور جو اپنی موت 1 سال بعد اپنی موت مرے ہیں، یہ جو بعد میں طبعی موت جن کو آئی ہے، یہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئی۔ اب شہادت کا تو بڑا مرتبہ ہے اللہ کے ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تو کہا کہ تم نے اس کی 1 سال کی نمازیں نہیں دیکھی، تم نے دیکھا نہیں کہ اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا، اس مہینے کی برکت سے اس کی نیکیاں اور اعمال زیادہ ہو گئے، اللہ نے شہید سے پہلے جنت میں داخل کر۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں، اس چیز کا استحضار رکھ کر اپنے وقت کو قیمتی بنانا۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ مہینہ ملے نہ ملے، پتہ نہیں زندگی کے اندر یہ مبارک گھڑیاں آئے نہ آئے، اس کے مطابق اپنی ترتیب بنانا، نظام الاوقات بنانا۔ فجر سے پہلے جب ہماری جو سحری کا وقت ہے، سحری کھانے سے 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے 2 4 6 8 نفل، کم از کم 4 نفل ہو، 6 یا 8 نفل تہجد کے پڑھ لیے جائیں اور اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگی جائیں۔ یہ سحری سے پہلے اپنی ترتیب بنائی جائے، اور پھر سحری کے بعد جب اذان ہو جائے تو مسجد میں نماز سے پہلے چلے جائیں، سنتیں پڑھ کر ذکر اذکار کے اندر اور قرآن مجید کی تلاوت کے اندر اپنے آپ کو لگایا جائے۔
फजर की नमाज के बाद जब नमाज हो जाए, दरस होता है, दर्श हो जाए, उसके बाद इशराक तक मस्जिद में बैठे रहना, अपनी जो मसनून तस्बीहात हैं, सुबह शाम की दुआएं हैं और मंजिल है, तो जो गैर हाफिज है उसके लिए यह है कि कम अज कम एक पारा रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करे। गैर हाफिज के लिए क्या हुक्म है कि कम अज कम एक पारा रोजाना कुरान मजीद की तिलावत करिए। तो इशराक तक मस्जिद में बैठकर अपनी तस्बीहात को, सुबह शाम की मसनून दुआओं को और अपने कुरान मजीद की तिलावत को पूरा करना। इशराक की 2-4 रकअतें पढ़कर फिर अपने घर में जाना, फिर हस्बे ज़रूरत आराम करना। आराम करने के बाद जब जोर से पहले इतना पहले उठना कि चाश का वक्त हो, तो चाश की 2-4 रकअतें पढ़कर, चाश की 2-4 रकअतें पढ़कर जो तिलावत बाकी है, जो अमाल बाकी है, उन अमाल को कर लिया जाए। इसके बाद फिर जोर की नमाज है, जोर की नमाज के बाद भी जो कुरान मजीद की तिलावत है, जो दिन के अमाल बाकी है, उनको अमाल को कर लिया जाए। फिर असल अपनी एक निज़ामुल औकात बनाना और तय करना कि मैं फजर से पहले क्या करूंगा, ज़ोहर के बाद क्या करूंगा, और असर की नमाज से पहले मस्जिद में चला जाए, और असर के बाद सुबह की भी अमाल होते हैं, शाम के भी अमाल होते हैं, तो असर के बाद भी अपने मसनून अमाल, तस्बीहात है, तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फार है, आखिरत की याद है, इनमें अपने अमाल को गुजारना। और फिर इफ्तारी से तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले सारे दस्तरखान पर इकट्ठे होकर अल्लाह से खूब दुआएं मांगना, क्योंकि इफ्तार का वक्त ये दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। इसी तरह मगरिब के बाद इफ्तारी मुख्तसर करके मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि इसका हुक्म है जमात के साथ नमाज पढ़ना। इफ्तारी मुख्तसर हो, थोड़ा बहुत खा पी के फौरन मस्जिद में आके तकबीर उला के साथ मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा करना। और मगरिब के बाद अगर खाना खाना हो तो खाना खा के अपनी जरूरियात से फारिग होकर मस्जिद में आकर तरावी की जमात के साथ नमाज पढ़ना और 20 रकात तरावी पढ़ना, और ऐसी मस्जिद तलाश करना जिसमें कुरान सुनाया जाता है, क्योंकि रमजान के अंदर तरावी भी है और कुरान भी है। तरावी भी सुन्नत मुअक्कदा है और कुरान सुनना भी सुन्नत मुअक्कदा है। इसलिए ऐसी मसाजिद के अंदर तरावी पढ़ने का एहतमाम करना जहाँ कुरान तरावी में पढ़ा जाता है। तो इस तरह अपनी जिंदगी की तरतीब बनाना और रमजान के फजाइल का इस्तेहज़ार रखना कि अल्लाह हमें इस पर देंगे क्या, अल्लाह हमें इस पर क्या देंगे। तो अल्लाह कहते हैं कि इब्ने आदम का हर अमल रमजान के अंदर बढ़ा दिया जाता है। हर अमल नेकी 10 गुना से लेकर 700 गुना, और 7 गुना से भी आगे, 700 गुना से भी आगे अल्लाह कहते हैं जितनी हम चाहते हैं उतना इसकी नेकी को बढ़ा देते हैं। आगे फरमाया कि रोजा मेरे लिए है, क्योंकि रोजे का बदला मैं दूंगा। इसकी उलमा ने वजह लिखी है कि रोजे का बदला अल्लाह क्यों देंगे। उसकी एक वजह तो ये लिखी है कि रोजे का इल्म सिवाय अल्लाह के किसी और को नहीं होता। बाकी कोई इबादत ऐसी नहीं है, बाकी इबादत का लोगों को भी इल्म हो जाता है, लेकिन रोजे का इल्म सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी को नहीं होता। और फिर एक वजह उलमा ने ये लिखी है कि रोजे के अंदर जिस कदर मुशक्कत और तकलीफ और भूख प्यास को बर्दाश्त करना पड़ता है, रोजे के अलावा जितनी इबादत हैं उनमें इतनी तकलीफ मुशक्कत को बर्दाश्त नहीं करना। तीसरी बात उलमा ने ये लिखी है कि रोजे के अंदर रियाकारी नहीं होती, रोजे के अंदर रियाकारी का कोई शुबा नहीं है। इसके बरअक्स जो बाकी इबादत है उनमें रियाकारी का दखल हो सकता है, नमाज है, हज है, ज़कात है या दीगर इबादत है, उनमें रियाकारी का शुबा हो सकता है, रियाकारी का दखल हो सकता है, लेकिन रोजे के अंदर रियाकारी का दखल नहीं हो सकता। और फिर एक वजह उलमा ने ये लिखी है कि खाने पीने से बाज आना, खाने पीने से रुक जाना, ये अल्लाह की सिफात है, ये अल्लाह की सिफत है और ये फरिश्तों की सिफत है। ईमान वाला रमजान के अंदर खाने पीने से बाज आकर, खाने पीने से रुककर अल्लाह की सिफत अपने अंदर पैदा करके अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है। इसलिए फरमाया कि फ़इन्न अस्सौम ली, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। और खास तौर पर जो मसाइल हैं इसका भी एहतमाम करना कि किन ये मसाइल का आना जरूरी है और इनका इस्तेहज़ार जरूरी है कि किस वजह से सिर्फ कफारा, कज़ा और कफारा दोनों चीजें लाजिम आती हैं और किन वजह से सिर्फ कज़ा लाजिम आती है। जानबूझकर खा पी लिया, जमा कर लिया, जानबूझकर खा लिया, पी लिया, जमा कर लिया, तो इससे कज़ा भी आएगी और कफारा भी आएगा।
جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کر پی لیا، قصداً جمع کر لیا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ قضا بھی آئے گی اور کفارہ بھی آئے گا۔ اور اگر غلطی سے کھا لیا، پی لیا، یا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ نہیں آئے گا، قضا دینا پڑے گی۔ قضا کیا ہے؟ روزے کی قضا یہ ہے کہ رمضان کے بعد ایک روزے کو رکھنا، ایک روزے کو رکھنا، یہ روزے کی قضا ہے۔ اور جو کفارہ ہے، کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اگر بھول کر کھا پی لیا تو یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یہ کفارہ ہے۔ اور قضا بھی ہے، ایک روزہ، 61 روزے ایسے بندے کو رکھنا پڑیں گے جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ توڑ دیا، اور جس نے ایک روزہ بغیر کسی عذر کے رمضان کا چھوڑ دیا، ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کو رمضان کے روزوں کا اجر نہیں مل سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کے روزوں کے برابر اجر اس کا نہیں ہو سکتا۔ تو جان بوجھ کر روزہ کسی نے توڑ دیا تو اس پر قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا، یعنی 61 روزے ایسے بندے کو رکھنا پڑیں گے۔ اگر غلطی سے روزہ توڑ دیا، غلطی ہوگی، نہاتے ہوئے پانی اندر چلا گیا، یا پھر کوئی دعا استعمال کرتے ہوئے وہ حلق کے اندر چلے گی، کسی نے نسوار رکھی ہوئی ہے، اب نسوار رکھتے ہوئے سحری کا وقت، اذانوں کا وقت ہو گیا، اب نسوار کا ذائقہ اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا آئے گی۔ یہ نہانے جاتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی چیزیں، ناک میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، غلطی سے کوئی چیز اگر کان کے ذریعے حلق کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے۔ تو قضا ایک روزہ رکھنا ہے، کفارہ جان بوجھ کر توڑنے پر قضا اور کفارہ دونوں ہیں، 61 روزے رکھنا پڑیں گے۔ اگر 59 روزے رکھ کر 2 مہینے لگاتار رکھنے پڑیں گے، یہ جو کفارہ ہے، اور ایک روزہ قضا کا رکھنا پڑے گا۔ 59 روزے رکھ کے بھی 60واں روزہ نہ رکھا تو پھر اس کو نئے سرے سے روزوں کو رکھنا پڑے گا۔ اور جو بوڑھا آدمی ہے، جو آدمی کمزور ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کو عربی میں شیخ فانی کہا جاتا ہے، بوڑھا اس کو کہتے ہیں کہ جو شیخ فانی عربی کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہے، جو مرد اور عورت بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اور آئے دن آئندہ آہستہ آہستہ ان کی کمزوری اور بڑھتی جا رہی ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر فی الوقت ان پر روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، بوڑھا آدمی، دیکھو فرض تو سب پر ہے، اللہ کا حکم تو سب کی طرف متوجہ ہے، اگر کوئی بوڑھا شخص فی الوقت اتنی اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ زمانے کے اندر بھی، یعنی آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی اس کی طاقت نہ ہو، تو پھر اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ روزہ کا فدیہ یہ 2.25 کلو گندم، جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اچھا، اگر کوئی بوڑھا آدمی ایسا ہے کہ گرمیوں کا روزہ آ گیا، وہ گرمیوں میں پیاس اور مشقت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، سردیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر اس کو سردیوں میں روزہ رکھنا پڑے گا، ان روزوں کو چھوڑ دے، روزوں کا فدیہ ایسا شخص ادا نہیں کر سکتا۔